پھر اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جب مسلمان ہو گئی تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھی اور لگی اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتی تھی، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھی، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں کو اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبہ کا۔ 2 دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کہ کعبہ میں کیے جاتے تھے، حال یہ کہ ان عبادت خانوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا۔ غرض ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، کیا تم اللہ کے مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے استغفار فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا، لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اسی بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزائیں نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرے۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دے۔ عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عتاب بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میرے خواب میں دیکھا کہ عتاب جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سر بلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ وازن، غزوہ اوطاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نظری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔
آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ کر ڈالا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائی۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال و دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنی حوازن کے سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور ایک عمر رضی اللہ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرے پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے تھے، یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھ ہی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے تھے، ان میں حضرت ابوبکر، عمر، علی، حضرت عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیعہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا عباس لوگوں کو پکارو اور کہو اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا یہ چہرے بگڑ جائے۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چند دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی۔
یہ الفاظ بہت گرام محسوس ہوئے تھے کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا۔ شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست کھائی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو بری طرح بھاگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔